علیکم نحمد ونصلی علی رسول الکریم. سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام. وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عزیزان محترم، کچھ زیادہ رات تو نہیں ہوئی ہے، صرف 11 بجے ہیں اور چہروں پہ نیند کا غلبہ نظر آ رہا ہے. اور مگر یہ نیند اس وقت کہاں چلی جاتی ہے نہیں معلوم. جب ٹی وی دیکھتے بیٹھتے ہیں 2 بجے رات ہو جاتی ہے، مگر ایسے چاق و چوبند رہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ابھی بیدار ہوئے ہیں. اور دین کا معاملہ جب آتا ہے تو ساری سستیاں آ جاتی ہیں. اب نماز پڑھتے وقت آپ نہیں دیکھتے کیسے جماعت لیتے، جدھر دیکھو ادھر جبڑے کھلے ہوئے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ غفلت کا نتیجہ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا ہوشیار رہیے، تھوڑی دیر ہوشیار رہیے، پھر آپ کو اونگنے نہ دینا، انشاءاللہ میرا کام رہے گا. مگر آپ پہلے ہی ڈھونگنا شروع کرے تو اب کس کو سناؤں اور کیسے سناؤں؟ تو پہلے ذرا سن لیجئے. زنانی بھی ہے انتظام ہے، عورتوں کا ہے نہیں. ذرا پہلے بول معلوم ہوا تو ذرا دونوں کو لے کے چلنا پڑتا. 1 وے ٹریفک رہی تو بھی پریشانی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، آج یوم ابراہیم خلیل اللہ کے عنوان سے جلسہ رکھا گیا ہے. کیا اسی عنوان ہے نا؟ ہاں، اسی عنوان پر انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. وہ اللہ والے جان قربان کرتے تھے، ہم نیند قربان نہیں کرتے. تو بھلا بتائیے پھر وہ مقامات کیسے حاصل ہوں گے، مرتبے کیسے ملیں گے؟ نہ بردہ رنج گنج میسر نمی شبت مزداں گرفت جان برادر کے کار کر. بغیر رنج اٹھائے کے گنج نہیں ملتا. گنج بولتا ہے خزانے کو، رنج اٹھائے تو گنج ملتا. نہ بردہ رنج گنج میسر نمی شبت مزد آنگ گرفت جان برادر کے کار کر. مزدوری وہی مزدور لیتا ہے جو کچھ کام کرتا ہے. کوئی مزدور آپ کے پاس آ کے جو سویا 9 بجے 5 بجے اٹھا تو آپ کے پاس آ کے بولا لاؤ صاحب میری مزدوری دیتے ہیں، آپ لات مار کے بڑھاتے. کام کرے تو مزدوری، کام نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں. ایسا ہی محنت کریں گے درجات بلند ہوں گے، جنت الفردوس ٹھکانہ ہوگا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اللہ میاں ایسا نہیں کیے کہ مردوں کو جو ہے جنت اور عورتوں کو کچھ نہیں. اللہ جتنی محنت مرد کرے گا اس کو اتنا صلہ ملے گا، جتنی محنت عورت کرے گی اس کو اتنا صلہ ملے گا. اللہ کی عبادت میں جتنی کوشش کرے گی تو اس کو ملے گا، اور جتنی کوشش مرد کرے گا اس کو ملے گا. عزیزان محترم، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ آ چکا، اور سال کو سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک قربانیوں کا ہمارے سامنے ایک عظیم اللہ تعالی کے راستے میں قربانیاں دینے کا ایک سبق، ایک درس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے عبرت، سب کے لیے نصیحت، سب کے لیے اس کے اندر ان کو فائدہ حاصل کرنے کا پورا موقع ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑے لوگ ہیں تو وہ بھی.
عورتیں ہیں تو وہ بھی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی اس انداز کی ہے. میرے عزیز بھائیوں، پوری تفصیل میں جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی، اتنی تفصیل میں نہیں جاتا. مختصر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف دے کر، بھوک دے کر، تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں نقصان کر کر، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت جب آتی ہے ان پر تو بجائے ہائے وائے کرنے کے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ملک ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آپ اپنے مالک نہیں ہیں. کیا اٹھا لینا بھائی آجو بازو والوں کو، سیدھا بیٹھو، ہوشیار بیٹھو یارو. ایک بھی اونگا تو میرے کو پریشانی شروع ہوتی، کیوں اونگ رہا ہے جی. میرا وہ عمل نہیں رہتا. لوگ اونگتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، اپن بولتے رہو، میرے سے نہیں چلتا. وہ ایک بھی نہیں اونگنا تو ہمارا کام ہوتا. اور اگر نیند بہت آ رہی ہے، باہر جا کے ذرا تازی ہوا کھا کے آئے، ذرا منہ پہ پانی ڈال لیے تو پھر سب نیند سب برخاست ہوتی. پکچر دیکھتے وقت نیند نہیں آتی، کیا بات ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت یہ دین کے باتیں سنے تو نیند آ جاتی اور دنیا کے کھیل تماشے دیکھے تو نیند نہیں آتی. تو انہوں نے پوچھا کانٹوں کا بستر ہے تو اس پہ نیند آتی کیا؟ نہیں آتی. پھولوں کا بستر ہے آتی. دین کی باتیں پھولوں کا بستر ہے، اس واسطے اونگ نہیں آتی. اور دنیا کی اور یہ سینما وغیرہ کی باتیں یہ سب کانٹوں کا بستر ہے تو اس واسطے اس پہ نیند نہیں آتی. مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ سب سو جائیں. بولے واہ، آپ بولے نا پھولوں کا بستر ہے اس واسطے ہم سب کے سب سو جاتے ہیں. آپ بولتے رہو، ہم سوتے رہتے. تو میرے عزیز بھائیوں اور ہماری بہنیں سب کے سب ہوشیار رہیں اور سنیں، انشاءاللہ کچھ فائدہ ہی ہوگا اور آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوں گے. اور اپنے اندر بھی ذرا قربانی کا جذبہ. قربانی بولے تو قربانی کا مٹھا نہیں، وہ قربانی نہیں ہے، خوبانی ہے. ہم اس کو قربانی کا مٹھا بولتے ہیں، حالانکہ قربانی کا مٹھا نہیں ہوتا، کڑوا ہوتا قربانی کا معاملہ. خوبانی کہتے ہیں، وہ جو خوبانی ہوتی ہے اس کو خوبانی کہتے ہیں اور اسی کا میٹھا ہوتا ہے. تو دیکھیں میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمایا ہے، سب کو تو بہت بعد میں آزماتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے آزمائشوں میں مبتلا ہے. نجومیوں نے کہہ دیا بادشاہ سے، نمرود سے، کہ صاحب اب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا اور آپ کو بھی ختم کر دے گا. آپ بولیں گے یہ نجومیہ صحیح بولتے، شاید اس واسطے ایسی بات تھی. نجومیہ صحیح نہیں بولتے تھے. اس وقت شیطانہ جو ہے آسمانوں پہ جانا آنا ان کا جاری تھا، تو ملائکہ آپس میں جو باتیں کر لیتے تھے وہ شیطانہ سن لیتے تھے، آگے اپنے چیلوں کو بول دیتے تھے اور چیلے اپنے طرف سے بولتے تھے کہ بھائی ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے. مگر حضور جب تشریف لائے تو آسمانوں پر ان کا جانا بند ہو گیا. اب بند ہو جانے کے بعد اب وہاں کی کوئی نیوز ان کے پاس آتی ہی نہیں. وائرلیس تو ہے نہیں ان کے پاس کہ وہاں بیٹھے بیٹھے سن لے، تو ان کو کوئی نیوز نہیں ملتی. اس واسطے اب آج کل جو نجومیاں چلا رہے ہیں یہ اینڈ شینڈ مارتے رہتے ہیں جی. اور ہماری بہنیں ہیں کہ بس یہ نجومیوں کے تو شاہدہ جی، راستے میں اگر کوئی طوطا لے کے بیٹھا، یہ طوطیاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں برقعے والے. اب اس کو بولتے ہیں بھائی ذرا بولو، تو انہیں پیسے ایسے لے لیتا، طوطے کو چھوڑتا، وہ طوطا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا، ایک کارڈٹ کھینچ دیتا. اس کو کیا معلوم ہولے کو، وہ پاگل کو کیا معلوم طوطے کو. ایک کھینچتے اب انہیں نکال کے پڑھنا شروع کرتا ہے. اس میں کیا رہتا ہے سو نہیں معلوم، کیا پڑھتا سو خبر نہیں جی. اور ہمارے بہنیں ایسا سنتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لا رہے، ایسے وہ. میں ایئرپورٹ پر سے گزر رہا تھا، ایک طوطا لے کے بیٹھا تھا.
اور صاحب یہ طرح بیٹھے تھے. اب اس کو طوطے کو چھوڑے. اب آہستہ آہستہ وہ کاٹس کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ چیل کب سے انتظار کر رہی تھی نہیں معلوم. ایک جھپٹا جو ماری تو چلا مقدر کا سکندر. ارے میں نے کہا یہ سب کی خبر دیتا ہے تو اپنی خبر نہیں. باہم ذوق آگہی ہائے رے پست یہ بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. سب کی خبریں ہیں مگر اپنی ہی خبر نہیں ہے. تو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کبھی ان کے پاس نہیں جانا. سرکار نے فرمایا جو نجومیوں سے جا کر پوچھتا ہے، آگے کے حالات پوچھتا ہے، وہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں. دیکھا آپ نے؟ اور ایمان چلا جاتا ہے. اور یہ جو ڈوریاں بن لیتے ہیں نا لوگ ہاتھوں کو، سرکار فرماتے ہیں جو ہاتھ کو ڈوری بن لیتا ہے یا گلے میں ڈوری ڈال لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی حفاظت تیرے سے ہٹا لیتا ہوں، ڈوری کے حوالے کر دیتا ہوں. دیکھا آپ نے؟ اللہ کی حفاظت ہٹ گئی، ڈوری کی حفاظت آ گئی. وہ ڈوری بھی کوئی حفاظت کرتی، وہ کچھ انجا ہوتے رہتی. کبھی نہیں. اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جس کو آپ دیں اسے کوئی چھیننے والا نہیں، اور جس سے آپ چھین لیں اسے کوئی دینے والا نہیں. انبیاء، اولیاء، اصفیاء سب کے سب اسی سے مانگتے ہیں. تم بھی اسی سے مانگو. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. ہاں اگر اللہ میاں کسی دن اعلان کر دیں میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا بھائی، ذرا بجٹ نہیں ہے، اب کسی اور کے پاس جا کے لے لو، تو جب کی بات الگ ہے. اور ایسا ہوتا کیا؟ اللہ کے پاس بھی کوئی بجٹ ہے. اللہ اکبر. تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک. میں خدا کس کو پکاروں جو خفا تو ہو جائے. اللہ خفا ہو جائے تو کون ہے ہمارا مالک؟ ہم خفا ہو جائیں یا دنیا خفا ہو جائے تو کیا بگڑنے والا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دھوم مچ گئی. جب یہ بچہ آئے گا اور وہ تیری حکومت کو الٹ دے گا. اب اس نے کہا کہ نہیں، پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. میں مردوں کو سب کو لے کے چلے گیا باہر، پورے مردوں کو، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اب بولا کیسا بچہ ہوتا سو دیکھ. اللہ کی شان ہے. اس کمبخت کو کچھ کام پڑا اپنے بس شہر میں. اب کس کو بھی جانا وہ چیز لانے کے واسطے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے با جان آزر پر اس کو بہت بھروسہ تھا. کہا یہ شخص اچھا ہے، اس کو بھیجنا چاہیے. حضرت آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے آزر جو تھے اگرچہ وہ بت تراش تھے، اس نے کہا کہ جاؤ اور فلاں کام کر کے آؤ. دیکھو گھر کو نہیں جانا، سیدھا جانا، سیدھا آ جانا. اب یہ حضرت کے والد صاحب تشریف لے گئے. اللہ کی شان ہے. اتفاق یہ کہ وہ نمرود کے گھر میں آئی ہوئی تھی ان کی بیوی صاحبہ. نمرود کے گھر ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ گئے. کبھی برتھ کنٹرول نہیں کرنا. تم 50 برتھ کنٹرول کرو، 50 گولیاں کھا لو، آنے والا باہر حالات سمجھے. اور کبھی نہیں کرنا برتھ کنٹرول. تمہارے بابا برتھ کنٹرول کرتے تھے تمہارے نہیں. اگلا بچہ ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. میرا 7واں نمبر ہے. اگر ہمارے بابا 2 پہ فل اسٹاپ کر دیتے میں کدھر رہتا؟ سیدھے پیٹ میں باز کون کرتا ہے؟ یوں اللہ میاں کے بندے بہت ہیں، لیکن بتانا یہ ہے کہ نہیں معلوم کہ کون سا بچہ، کون سے نمبر کا بچہ آپ کے لیے آئندہ کارآمد ہوتا ہے. ایک انڈا وہ بھی گندا، کیا کر لیتے؟ ایک بچہ ہوا وہ بھی بدماش، کیا کر لیتے؟ اب 4 بچے ہیں، ایک جورو کا غلام ہے، ایک سسرال کا غلام ہے، ایک کسی اور طرح سے ہے. ایک تو رہتا بابا کے پاس. تو اس حال سے کبھی نہیں روکنا. ہماری بہنیں بھی کبھی خیال نہیں کرنا. حکومت کا تو یہ حال ہے کہ اولاد نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ہونا. ایک عورت نے کہا تھا کیسے مرنے کیا حکومت ہے، کیسے مردہ ہے، زچگی میری ہے، ان کو دردہ ہے.
عورت کو درد ہوتا ہے نا، یہ بولی کہ میری رضی ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو درد ہو رہا ہے. حالانکہ وزیر اعظم کو تو شادی سے نہیں ہوئی ان کو کائے کا درد، ان کو درد نہ ان کے گھر سے نہیں ہے تو کائے کا درد. تو خیر، تو میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی شان ہے. وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ گئے. اب یہ جب گئے تو بادشاہ کو لوگ نجومیوں نے دوسرے دن کہا صاحب وہ بچہ جو آنے والا تھا آ گیا. ارے کہاں آیا بھائی؟ اماں کے پیٹ میں آ گیا صاحب. ارے آرڈر دیا پورے گھروں کی تلاشی لو، جہاں کوئی حاملہ عورت ہے اس کا حمل گرا دو. خوب پھرے لوگ، خوب پھرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حمل کا یہ عالم کہ جب کوئی چیک کرنے کو آتا تو ندارت، اور جب چلے جاتا تو پھر موجود. اللہ بچانے والا رہا تو ایسا. تم بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، خدا جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا سکتا. ہم لوگوں کا حال یہ ہے، فلاں ہماری مدد کریں گے، فلاں ہماری مدد کریں گے. ارے میاں اللہ کی مدد لو، اللہ مدد کرنے والا ہے. او من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کہیں مچھر سبب ہوتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مچھر سبب ہوتا ہے خود سر کی ہلاکت کا، کہیں مکڑی کا جالا کھلا ہوتا ہے حفاظت کا. دیکھا آپ نے؟ مکڑی کا جالا ہے. غار ثور میں حضور ہے، مکڑی نے جالا تن دیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ آئے، اگر ذرا جھانک کر دیکھے تو ہم دکھتے، مگر انہوں نے جالے کو دیکھنا شروع کیا. بولے ارے یہ جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باوا کے زمانے کا اتنا پرانا جالا ہے، اگر یہ اندر جاتے تو جالا نہیں ٹوٹتا. کبوتر کے انڈے، بولے یہ اب کبوتر رہتا یہاں انڈے دینے. اور حضرت ابوبکر صدیق وہی ہیں اور آہستہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، کمبختی آ گئے. ان کو اپنی فکر نہیں تھی، سرکار کی فکر تھی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں کا دوسرا جب غار میں تھے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن، رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. خیر اس میں اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے میں کیا فرق ہے؟ ان معی ربی انہوں نے کہا اور حضور فرماتے ہیں ان اللہ معنا. تو یہ دونوں میں بڑا عرفان کے لحاظ سے بہت فرق ہے. کسی اور موقع پر عرض کریں گے. تو میرے عزیز بھائیوں انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے. بول کے آگے بڑھ جاتا تو کچھ بھی ہو جاتا کہ آخر صاحب مر جاتے تو بولتے بہت شیخی کر رہے تھے، پھر بولوں گا. اب کہاں ہیں انہوں، چل دیے. تو ایسا سے انشاءاللہ بولا اگر اللہ چاہے تو پھر بولیں گے، ورنہ آپ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مبارک حالات میں سے کچھ عرض کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ابھی پیٹ میں ہے، اس وقت اس سے پہلے سے شروع ہو گئی. اب جب حمل پورا ہو گیا تو آپ کی والدہ صاحبہ نے سوچا اگر گھر میں بچہ پیدا کروں گی تو نمرود کو اطلاع ہو جائے گی، کوئی بھی اطلاع دیں گے، بچے کو مار ڈالیں گے. جنگل میں چلے گئی اور جانے کے بعد ایک غار میں جا کر چھپ گئی، بیٹھ گئی، رہ گئی، ٹھہر گئی، اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اب ماں اپنے ساتھ لا نہیں سکتی، اسی غار میں چھوڑ دیا بچے کو، چھوٹے معصوم بچے کو، اور آ گئی اپنے گھر کو. اور پوری دھوم ہو گئی کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا. اب تو جاسوس ادھر ادھر پھرنے لگے. اب یہ بیچاری گھبرا گئی کہ اگر میں جاؤں گی اور جاسوس میرے پیچھے آئیں گے تو بچہ تو گیا ہی ہے، میں بھی فنا ہو جاؤں گی. وہ بیچاری گئی نہیں. 3 دن کے بعد جب ذرا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو گئی اور یہ سمجھ کر گئی کہ ذرا بچے کی ہڈیاں وڈیاں ہوئیں گے، جانور کھا کر کچھ چھوڑ دیا ہوگا، اس کو لے کر میں ذرا دفنا دوں. کہاں جب پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیاں چوس رہے ہیں اور انگلیاں چوستے ہوئے لیٹے ہیں. ایک انگلی سے دودھ آ رہا ہے، ایک انگلی سے شہد آ رہا ہے. اللہ رزاق ہے. آپ بولیں گے انگلیوں سے کیسے آتا؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ آ سکتا تو وہی اللہ انگلیوں سے بھی لاتا ہے نا. اللہ میاں کے یہ کمالہ ہیں، یہ سب اس کی قدرت کے انداز ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور بی بی صاحبہ بھی کھڑی ہیں، ایک ہرنی آئی اور ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چلی گئی. ماشاءاللہ. ارے اللہ کو بنا لو اپنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو دیکھ لیا اپنا بنا کے، رب کو تو بناؤ اپنا. اور کچھ بھی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز ذرا دل لگا کے پڑھو، ایسے نہیں. الحمدللہ رب العالمین. دکان میں وہ سامان ہو گیا، کب لانے جانا ہے. اور رحمان الرحیم، وہ آدمی پیسے دینا تھا اب تک نہیں دیا. مالک یوم الدین، ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں، اس کا خیال، اس کا خیال، اس کا بیوی کیا پکائی کی، کیا ہے کی. ارے کم وقت نماز میں بھی دنیا کا جھگڑا، حشر کے روز بھی دنیا ہی کا جھگڑا دیکھا. ایسی نماز پڑھو کہ آپ رہیں، آپ کا خدا رہے. کھو جانا. اللہ آپ کو اور میرے کو بھی اللہ ویسی توفیق دے. یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، کیا بات. یعنی دنیا اور دنیا کے سارے کاروبار سے میں ہاتھ اٹھا لیا. اللہ، دیکھا آپ نے. مگر دنیا کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا بھی بول رہے، پھر ہاتھ چھوڑتی پھر دنیا میں گھس گیا. جی ایک مقام پہ ایک امام صاحب 3 رکعت پڑھا عشاء کے، بھول گئے چوتھی. اب سلام پھیر دیے اور ان کو بھی ذرا پریشانی ہو رہی ہے، 3 ہی پڑھا شاید. پلٹ کے پوچھے میں 3 پڑھا 4 پڑھا. تو بولے پڑھ لیے پوری پڑھے. اب ان کو فکر ہوئی پھر کا دہراتے ہیں کہ کیا ہے کی. تو بولے پورے پڑھ لیے. ایک صاحب بولے نہیں صاحب 3 پڑھے. کیوں؟ بولے میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. میں 3 ہی دکانوں کا حساب کر سکا، چوتھی کا نمبر ہی نہیں آیا تو میں کیسا نماز 4 رکعت بولوں. کہہ رہے ہیں آپ نماز میں بھی وہی خیال، وہ دکان میں کیا ہے. ارے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جب موت آ جائے گی نہ دکان چلے گی نہ کچھ، ہم کو سوائے اپنی پریشانیوں کے اور کچھ سوجے گا نہیں. چلے جانے پڑے گا اللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات سے میری گزارش ہے، نماز کو اس انداز سے پڑھو. اس انداز سے حضرت جبرائیل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا، بہت لمبی حدیث ہے، اس میں کیا مختصر عرض کر رہا ہوں. مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تمہارے میں تو یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں. دیکھ رہا ہے کا تصور اگر رہے تو بہت انسان بچ جاتا ہے. اب آپ رانگ سائڈ چلا رہے ہیں، رانگ سائڈ چلاتے ہوئے ایک دم سامنے سے پولیس والا دکھا، یا تیز چلا رہے ہیں گاڑی اور اسپیڈ ہے 50 اور آپ لے جا رہے ہیں 70، ایک دم پولیس والے کو دیکھتے ہی ایسے شریف بن جاتے ہیں، پوری اسپیڈ کم کر کے ایسا معلوم ہوتا میلوں سے بیچارہ بہت معمولی رفتار سے آ رہا ہے. اور جیسے دیکھے پولیس والا پیچھے غائب، پھر وہی رفتار 90 میل کے رفتار. تو میرے دوستو، سامنے اگر دیکھنے والا ہے تو ذرا خیال ہوتا. ایسے ہی خدا تو ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کو نیند نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میاں سے، مولا کبھی آپ کو نیند آتی کیا؟ تو بولے موسیٰ 3 دن جاگو، سونا نہیں. یہ سوال نہیں کرتے تو مصیبت کا ہی بات. 3 دن جاگے آپ، 3 دن جاگے تو حال یہ ہے آنکھیں بند ہو جا رہے ہیں، آپ کھولتے جا رہے ہیں تو بند ہوتے جا رہے ہیں، پریشان. اس کے بعد بولے مولا 3 رات 3 دن جاگ لیا، آپ کیا کروں؟ بولے 2 بڑے کانچ کے پیالے لو. کانچ کے پیالے لیے، بولے ہاتھ میں لے کے بیٹھو حفاظت کرتے ہوئے، خبردار اونگنا نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں اونگنا چاہ رہے تھے، مگر 3 رات 3 دن کے جاگے ہوئے ایک دم جو ایک جھوکا آیا، دونوں ہاتھ ایسا ٹکرائے، چھن 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 آواز آئی. اٹھ کے دیکھے تو دونوں پیالے پارا پارا. اللہ کا ارشاد ہوا کیا ہوا موسیٰ؟ بولے مولا چل رہا ہوں گا پروردگار. دونوں پیالے ٹکرا کے پھوٹ گئے. اللہ کا ارشاد ہوا موسیٰ تم تھوڑا ہوں گے ہیں تو یہ حال ہوا، میں سو گیا تو یہ زمین آسمان باقی رہیں گے، یہ کائنات رہے گی، یہ سارا نظام شمسی اور نظام فلکی باقی رہے گا. ہم سوتے نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگنی آتی نہ نیند آتی.
تو غرض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی شان ہے، آپ ایسا پڑھ رہے تھے یعنی ایک ہفتے میں 1 مہینے کے نظر آ رہے تھے، اور 1 مہینے میں مہینہ ہوا تو 1 سال کے دکھ رہے تھے۔ اب جب آپ کو لے کر آئی والدہ 2 مہینے کے بعد تو ایسا معلوم ہو رہا تھا 2-3 سال کا بچہ ہے، حالانکہ آپ کو پیدا ہو کے 2 مہینے ہوئے تھے۔ لوگ دیکھ کے کہتے یہ بچہ وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو وہ معاملہ تو 2 مہینے پہلے کا، یہ بچہ تو 2 سال کا دکھ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے بچانے والا کیسی شان سے بچاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے گھر میں آ گئے اور ابا جان جو ہے بت تراشتے تھے۔ اللہ کی شان، بت تراش کے گھر میں بت شکن، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو، مرغی زندہ اس سے مردہ انڈا، مردہ انڈا اس سے زندہ مرغی کا بچہ۔ جی اللہ کی ایسے ہی نیک باپ کا نالائق بیٹا، نالائق باپ کا اللہ والا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ۔ تو اگر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت تراش رہے ہیں کہ والد صاحب بت تراش رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ عمر بڑی ہوئی تو باپ نے کہا کہ بیٹے یہ ذرا یہ پتھر کے خداؤں کو ذرا بیچ کے آؤ۔ اب آپ چھوٹی عمر کے وہ پتھر کے اٹھا کے جانا مشکل، آپ کیا کرتے ان کے پاؤں میں رسی بن کے کھینچتے ہوئے لے جاتے، لے جا کے فرماتے ہے کوئی ایسے خدا کو خریدنے والا جس کی ٹانگ میں رسی بن کر کھینچ رہا ہوں مگر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی آم بیچ رہا ہے، سڑے آم سڑے آم سڑے آم کوئی خریدے گا؟ اور آپ خود بول رہے ہیں کہ یہ خدا لے لو، ایسے خدا کو جس کی ٹانگ میں رسی باندھ کر کھینچ رہا ہوں مگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔